بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آج ہم چیپٹر نمبر 15 الٹرنیٹنگ کرنٹ یا اے سی کرنٹ اس کو ہم سٹارٹ کریں گے. تو آج کا ہمارا انٹروڈکشن لیکچر ہے، تو اس کو دیکھیے. اگر آپ اس لیکچر کو سمجھ گئے تو پورے چیپٹر کو بالکل آسانی سے پھر سمجھیں گے. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ اس چیپٹر کا نام الٹرنیٹنگ کرنٹ ہے. تو اسی وجہ سے سب سے پہلے الٹرنیٹنگ کرنٹ یا بیسک کرنٹ کی کنسیپٹ کو سمجھنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے. تو اگر آپ اس کے کنسیپٹ کو سمجھ گئے تو بالکل چیپٹر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح ٹک میں آپ بالکل چیپٹر کرو گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرنٹ کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم اس کی جنرل ڈیفینیشن کو دیکھیں تو فلو آف چارج پر یونٹ ٹائم is called current. Rate of flow of charge per unit time is called current. تو ہمارے پاس یہ اس کا جنرل ڈیفینیشن ہے. اور اگر ہم ان دا کنسیپٹ آف اے سی پڑھے تو فلو آف الیکٹران پر یونٹ ٹائم از کالڈ کرنٹ. کیونکہ ہمارے پاس یہ تو میٹل کے لیے فلو آف الیکٹران ہے، اسی وجہ سے ہم اس کے فلو آف الیکٹران کہتے ہیں. اگر ہم بیسک دیکھیں یا جنرل ڈیفینیشن دیکھیں کرنٹ کی، تو ہمارے پاس فلو آف چارجز میں پازیٹیو بھی آ سکتا ہے، نیگیٹو بھی آ سکتا ہے، ہر قسم کی چارجز آ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے نا فلو آف چارجز جو ہے نا یہ اس کے بیسک اور جنرل ڈیفینیشن ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو چیز میں کرنٹ جا رہی ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ میٹل ہے، کنڈکٹر ہے، انسولیٹر ہے، سیمی کنڈکٹر ہے. تو اسی وجہ سے ہم بیسک ڈیفینیشن کرتے ہیں یہ. اگر ہم اس کی میتھمیٹیکل فارم کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے نا کرنٹ از ایکول ٹو ریٹ آف فلو آف چارج پر یونٹ ٹائم. تو ہمارے پاس یہ چینج ان کیا ہوئی ہے، ہمارے پاس ریٹ آف فلو آف چارج انٹو ڈیل ٹی ہمارے پاس ٹائم ہے. اگر جتنے فلو آف چارج پر یونٹ ٹائم جائے گا تو اسی کا جو ہے نا ہمارے پاس کرنٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس ایک اور ایکویشن کی، تو ہمارے پاس ایک اور ایکویشن یہ والا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والا ایکویشن یہ ہمارے پاس اکثر ایم سی کیوز بک میں آیا ہے. کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر ایم سی کیوز کرنٹ میں اس طرح بعض دفعہ آپ کو n نمبر آف الیکٹران گیون ہوگا، پھر ہمارے پاس چارجز گیون ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس ٹائم گیون ہوگا. تو آپ نے کرنٹ کی جو ویلیو نکالنی ہے وہ اس ایکویشن کو استعمال کر کے آپ نے نکالنی ہے. کیونکہ ہمارے پاس اگر آپ کو ایک ایم سی کیوز آئے کہ نمبر آف ڈیش الیکٹران فلو وچ ہیز چارج دا ان یونٹ ٹائم دا، تو اس میں پھر آپ جو ہے نا یہ والا ایکویشن استعمال کریں گے، یہ والا ایکویشن ایلیجیبل نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک ایکویشن ہے، یاد کریں، بالکل امپورٹنٹ ہے. تو یہ تو ہمارے پاس یہ کرنٹ تھا. اور ابھی ہم جو ہے نا میتھمیٹیکل فارمس کے بارے اگر ہم یہ اباؤ ایکویشن جو ہے یہ نمبر آف الیکٹران n ہے، اور ای جو ہے نا چارج آن الیکٹران ہے، اور ٹی ٹائم ہے. اگر ہم ٹائپ آف کرنٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس اے سی کرنٹ اور ڈی سی کرنٹ ہے. یعنی کرنٹ کے بیسیکلی دو ٹائپس ہے، ایک اے سی کرنٹ ہے اور ایک ڈی سی کرنٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم اے سی کرنٹ کو جانیں گے کہ اے سی کرنٹ کیا چیز ہے. تو اے سی کرنٹ ہمارے پاس وہ کرنٹ جس کی ڈائریکشن کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے کہ اس کا ڈائریکشن الٹرنیٹ ہو رہا ہے، مطلب چینج ہو رہا ہے، تو اس کو ہم الٹرنیٹنگ کرنٹ کہتے ہیں. اس کو ہم ایک سمبل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس اس طرح کا سمبل ہے. اس کو ہم اے سی کرنٹ کو ریپرزنٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اگر ہم فریکوینسی کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس پاکستان میں جو اے سی کرنٹ کی فریکوینسی ہے، فریکوینسی کیا ہے، تو ہمارے پاس فریکوینسی جو ہے نا وہ پر 50 ہرٹز اے سی کرنٹ کا ہے پاکستان میں. اگر اور ملک میں دیکھیں تو ڈفرینٹ سے 50 سے 60 بھی ہے اور مختلف ہے. تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس 50 ہرٹز اے سی کرنٹ کی فریکوینسی ہے، اور اس کو ہم اس والے سمبل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ابھی اگر ہم ڈی سی کرنٹ کی بات کریں تو ڈی سی کرنٹ ہمارے پاس وہ کرنٹ ہے جو کہ ہمارے پاس یونی ڈائریکشنل میں ہو، مطلب مونو ڈائریکشنل یا سیم ڈائریکشن یا ون ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے. تو اس کو ہم ڈی سی کرنٹ کہتے ہیں، جس کا ڈائریکشن چینج نہیں ہوتا. اس کو ہم ڈی سی کرنٹ کہتے ہیں یا ڈائریکٹ کرنٹ کہتے ہیں. تو اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پھر جو ہے نا بیسیکلی جو ڈی سی ہے یہ بھی ہمارے پاس پھر دو ٹائپس کے ہے. ایک جو ہے نا ہمارے پاس پیور ڈی سی ہے، اور ایک ہمارے پاس فلکچویٹنگ ڈی سی ہے. تو اس میں اگر ہم تھوڑا ڈفرینس سمجھیں گے تو فلکچویٹنگ ڈی سی وہ ہوتا ہے یا وہ کرنٹ جو صرف میگنیچیوڈ میں چینج کرتا ہے بالکل، اور ڈائریکشن اس کا کانسٹنٹ ہو. کیا مطلب کہ صرف اس کا میگنیچیوڈ کی جو ویلیو ہے وہ انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہے. باقی یہ تو میں نے بتایا کہ جو بھی ڈی سی کرنٹ ہوگا وہ یونی ڈائریکشن میں ہوگا، وہ مونو ڈائریکشن میں ہوگا، وہ کبھی
डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, बस ये डीसी करंट की खसूसियत है। अब बाकी अगर ये डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये फिर तो डीसी के इहाते से निकल गया, फिर तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट में आ गया। तो हमारे पास डीसी के दो टाइप्स है, फ्लक्चुएटिंग और प्योर डीसी। तो फ्लक्चुएटिंग डीसी में हमारे पास वो जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करता है, इंक्रीज या डिक्रीज इन वैल्यू में आ सकता है, बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिमेन कांस्टेंट। अभी अगर हम प्योर डीसी की बात करें, प्योर डीसी हमारे पास वो है जो जिसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो। मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि 5 एम्पियर करंट एक डीसी सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, यही 5 एम्पियर रहेगा। और अगर हम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ या इसी तरह करें ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हमारे पास अगर डीसी करंट है तो ये हमारे हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब अगर आपने एक करंट इस तरह मैं इधर बनाता हूँ, अगर आपने ये वाला करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रा किया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये हमारे पास जो है ना इस तरह आ जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कभी भी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड है हमारे पास 5 न्यूटन, तो यही 5 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। तो अगर हम इसको दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि किस तरह में जो है ना हमारे पास फ्लक्चुएटिंग डीसी का ग्राफ होगा और प्योर डीसी का, तो फ्लक्चुएटिंग डीसी का ग्राफ जो है ना हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, कुछ इस तरह आएगा, इस तरह कर्व शेप में आएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि इसकी मैग्नीट्यूड कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इसका ग्राफ वेरिएशन शो करेगा। तो इसलिए ये मैंने इस तरह ड्रा किया है। अगर अगर हम प्योर डीसी की ग्राफ को देखें तो हमारे पास एक कांस्टेंट लाइन है, ये वाला एक कांस्टेंट लाइन है, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ना ये कांस्टेंट है। और इसमें सिर्फ ये कर्व इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज, बाकी अगर आप डायरेक्शन वाइज देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब सब मैग्नीट्यूड की वजह से वेरिएशन शो करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और एक क्विकली रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो चैप्टर नंबर 15 को हमने स्टार्ट किया अल्टरनेटिंग करंट, फिर इसकी जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी, फिर जो है ना इसकी टाइप्स पढ़ी एसी डीसी करंट की, और इसके जो है ना हमने डीसी करंट की फिर मजीद 2 टाइप पढ़ी, फिर हमने एसी करंट की फ्रीक्वेंसी की बात की, और फिर हमने फ्लक्चुएटिंग और प्योर डीसी में जो डिफरेंस थी, फिर ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन की। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि करंट का जो हमारे पास यूनिट है वो एम्पियर है, ये बात मैंने छोड़ ली लेकिन ये याद रखिएगा। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। वस्सलाम, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है।